حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ مطاف میں ایک شخص کنکروں پہ پیشانی رکھ کے رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں تو قیامت کے دن نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ سینے میں دل ڈولتے ہیں۔ ایک شخص تو اپنا طواف چھوڑ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا تو اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگا، حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، اور اس کو تسلی دینے لگا، اور وہ اتنے درد سے روتا ہے اس کی چیخیں سنی نہیں جاتی، مطاف کے کنکروں پہ اس کے آنسو گرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جانے لگا، چہرے پہ اس نے پردہ اڑا ہوا تھا، تو اس شخص کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جو اتنے درد سے روتا ہے اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو جب اس شخص نے نقاب سے پردہ اٹھایا تو اس شخص کی چیخیں نکل گئیں، فائزہ ہوا الشیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ مطاف میں ایک شخص کنکروں پہ پیشانی رکھ کے رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں تو قیامت کے دن نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ سینے میں دل ڈولتے ہیں۔ ایک شخص تو اپنا طواف چھوڑ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا تو اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگا، حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، اور اس کو تسلی دینے لگا، اور وہ اتنے درد سے روتا ہے اس کی چیخیں سنی نہیں جاتی، مطاف کے کنکروں پہ اس کے آنسو گرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جانے لگا، چہرے پہ اس نے پردہ اڑا ہوا تھا، تو اس شخص کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جو اتنے درد سے روتا ہے اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو جب اس شخص نے نقاب سے پردہ اٹھایا تو اس شخص کی چیخیں نکل گئیں، فائزہ ہوا الشیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ مطاف میں ایک شخص کنکروں پہ پیشانی رکھ کے رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں تو قیامت کے دن نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ سینے میں دل ڈولتے ہیں۔ ایک شخص تو اپنا طواف چھوڑ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا تو اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگا، حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، اور اس کو تسلی دینے لگا، اور وہ اتنے درد سے روتا ہے اس کی چیخیں سنی نہیں جاتی، مطاف کے کنکروں پہ اس کے آنسو گرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جانے لگا، چہرے پہ اس نے پردہ اڑا ہوا تھا، تو اس شخص کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جو اتنے درد سے روتا ہے اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو جب اس شخص نے نقاب سے پردہ اٹھایا تو اس شخص کی چیخیں نکل گئیں، فائزہ ہوا الشیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح مرد حضرات ایک مقام پر جمع ہو کر ساؤنڈ وغیرہ لگا کر محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں، کیا ایسا عورتیں بھی کر سکتی ہیں؟ مثلا مرد جمع ہوئے، ساؤنڈ وغیرہ لگایا، اسپیکروں کا اہتمام کیا، لوگ سب جمع ہو گئے اور وہاں ثناخوانی ہوئی، تلاوت ہوئی، اور بیان کرنے والے خطیب نے بیان کیا، رسول پاک صاحب الاولاد کی ولادت کے واقعات کو بیان کیا، واعظ و نصیحت کی، کیا ایسا عورتوں کے لیے بھی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یاد رکھ لیجئے، عورتوں کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط ان میں پائی جائیں گی تو پھر تو جائز ہے، اگر یہ شرائط ان میں نہیں ہوں گی تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ مثلا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں عورتوں کے لیے جگہ بنائی جائے کہ وہاں عورتوں نے جمع ہو کے محفل پاک کا انعقاد کرنا ہے، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جانے کے لیے کسی عورت کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اس راستے پہ مردوں کا ہجوم نہیں ہونا چاہیے کہ کسی قسم کے فتنے کا خوف نہ ہو، کوئی فتنہ نہ پھیل جائے۔ اگر وہ راستہ بالکل صاف ہے، وہاں کسی قسم کے مردوں کا ہجوم نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کا خوف نہیں ہے، کوئی فتنہ پھیلنے کا خوف نہیں ہے، تو وہاں جانا جائز ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس مقام پر محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اس مقام کو ایسا محفوظ رکھا جائے کہ جب وہاں عورتیں جمع ہو جائیں تو وہاں مرد نہ ہوں، وہاں صرف عورتیں ہی ہوں، مرد نہیں ہونے چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے وہاں ساؤنڈ سسٹم لگانا یہ بھی مناسب نہیں، یعنی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ساؤنڈ سسٹم لگائیں گی تو ان کی آواز باہر تک جائے گی، مردوں تک جائے گی، لہذا مردوں تک ان کی آواز کا جانا بالکل حرام ہے۔ وہاں اگر عورتیں جمع ہو کر بغیر ساؤنڈ سسٹم کے وہاں بیٹھ کر محفل میلاد پاک کا انعقاد ہوتا ہے، وہاں عورتیں جا کے جمع ہو کر رسول پاک کی آمد کے واقعات کو سنتی ہیں، تلاوت سنتی ہیں، حضور کی نعت کو سنتی ہیں، واعظ و نصیحت سنتی ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے، اور ان کی آواز اس چار دیواری کے اندر تک محدود رہتی ہے، باہر نہیں جاتی۔ مثلا اس آواز کو غیر مرد نہیں سنتے، وہ آواز صرف عورتوں تک محدود رہ جاتی ہے، اور وہ عورتیں پردے میں رہ کر ہی رسول پاک صاحب الاولاد کے میلاد پاک کا اہتمام کرتی ہیں، تو یہ جائز ہے۔
अगर इनमें किसी किस्म का भी खौफ पाया जाए, मसलन रास्ते के हवाले से फितना पाया जाए, या वहाँ जमा होने में वहाँ मर्द हों और वहाँ जो है वो ऐसा ना हो कि मर्द औरत जो हैं वो जमा हो जाएं और बिल्कुल जो है वो हया वाली बात ख़त्म हो जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात कि वहाँ औरतों की आवाज़ बाहर तक चली जाए, पढ़ने वाली जो है वो उसकी आवाज़ बाहर गैर मर्दों तक चली जाए, तो ये भी जायज़ नहीं है। ऐसा करना बिल्कुल हराम होगा कि वो औरत जो महफ़िल पाक पढ़े उसकी आवाज़ बाहर गैर मर्द सुने, तो ये उसके लिए बल्कि जायज़ नहीं है, बल्कि ये काम हराम है। अगर वो सवाब की नीयत से कर रही हैं तो तब भी ये गुनाह होगा, क्योंकि उसने हराम काम का इर्तिकाब किया है और हराम काम करने पर गुनाह मिलता है, सवाब नहीं मिलता। क्योंकि औरत की जो आवाज़ है ये भी औरत है, यानी इसका भी छुपाना ज़रूरी है। अब अगर ये शराइत उसमें पाई जाएँ तो महफ़िल जायज़ है, अगर ये शराइत न होंगी तो उसमें महफ़िल जायज़ न होगी। इसलिए हमें चाहिए कि आज इस पुरफितन दौर में हमें इन बातों पर तवज्जो करनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमारे घर में मिलाद हो रहा है, हालांकि उल्टा सवाब की बजाय हम गुनाह कमा रहे होते हैं, हम हलाल काम की बजाय हराम काम का इर्तिकाब कर रहे होते हैं। इसीलिए मेरी दावत फ़िक्र है उन सीधे साधे लोगों को जो इस काम को जो है वो करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। ख़ुसूसन वो औरतें जो पढ़ने वाली हैं, जो सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं और वो सरेआम जो है उनकी जो है वो नातें चल रही हैं, और बिल्कुल ऐसा जो है वो गलत तरीके से जिसको शरीयत नापसंद करती है, शरीयत औरत को छुपने का हुक्म देती है और उसकी आवाज़ को भी छुपाने का हुक्म देती है कि आवाज़ उसकी गैर महरम तक ना पहुँचे। तो इसलिए अगर ऐसा काम हो रहा है तो अहले सुन्नत का वाज़े जो है ये मौक़िफ़ है कि बिल्कुल ये काम जायज़ नहीं है। अगर वो इन शराइत के साथ हो जाए, मसलन छुप कर हो जाए और ऐसे मकाम पे औरतें जमा हों जहाँ रसूल पाक का मिलाद भी हो और वहाँ किसी किस्म के फितने का खौफ भी ना हो और वहाँ उनकी आवाज़ भी अंदर तक महदूद हो, वो गैर महरम तक न जा सके, तो फिर जायज़ है। अगर ये शर्तें पाई जाएँ तो महफ़िल पाक का करना जायज़ होगा, अगर ये नहीं पाई जाएंगी तो बिल्कुल जायज़ नहीं, बल्कि हराम और हराम काम का इर्तिकाब करने वाले गुनाहगार होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन अहकाम की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खाना बीवी के साथ, रहना बीवी के साथ, सोना बीवी के साथ, हैदराबाद जाना हो बीवी के साथ, घूमने जाना हो तो बीवी के साथ, फिल्म देखने जाना है तो बीवी के साथ। हर बुराई में जब बीवी को शरीक करते हो तो अच्छे कामों में क्यों नहीं? फरमाया, आए आयशा उठो और मेरे साथ वितर की नमाज, वितर अदा करो। क़ूमी फ़अौतिरी या आयशा, आए आयशा उठो और वितर की नमाज पढ़ो। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी को वितर की नमाज अपने साथ में पढ़ाते थे। मालूम ये चला आप जब नमाज पढ़ें तो साथ में अपनी बीवी को भी नमाज पढ़ा।